اور جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون کے محل میں جا کر اللہ کے ایک ہونے اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہونے کی دعوت پیش کی، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں ایک مشری کا قتل اور حضرت موسیٰ کی اپنے محل میں تربیت یاد دلائی اور کہا، موسیٰ تو ہمارے احسانوں کا ناشکر گزار ہے۔ تب فرعون کو حضرت موسیٰ نے کہا، میرے رب نے مجھے صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے منتخب کر لیا، اور میری تربیت کا احسان جو مجھ پر جتا رہا ہے، سب کا پالنے والا اور وجود میں لانے والا ایک پروردگار ہے، اسی نے تجھے اور تیرے باپ داداؤں کو وجود بخشا اور اپنے رب ہونے سے نوازا۔ جب فرعون نے یہ دلیل سنی تو خاموش رہ گیا اور وہاں موجود لوگوں سے کہنے لگا، یہ جو اپنے آپ کو تمہارا خود کو رسول کہتا ہے مجنوں اور پاگل لگتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ جو پورب اور پشچم اور اس کے بیچ کائنات نظر آتی ہے، وہی اس سب کا خالق مالک ہے اور اسی کو میں رب کہتا ہوں۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یاد دلایا، جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک خدا کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا خدا ہونے کا دعویٰ کھلا شرک ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا، فرعون جو کوئی سرتابی کرے تو ہم پر وہ اتر چکی کہ اس کے لیے عذاب کا پیام ہے۔ حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا، ساری کائنات کا وہی پروردگار ہے جس نے زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے کے لیے راہیں نکال دی، آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین پر ہرے بھرے پیڑ اگا دیے اس نے۔ اس زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں لوٹنا ہے، اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ مگر فرعون نے سب انکار کر دیا اور پھر لوگوں سے کہا، میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ سے کہا، تم نے کسی اور خدا کی عبادت کی تو تمہارا قتل کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تیرے پاس ظاہر نشانی لایا ہوں تب بھی۔ فرعون نے کہا، اگر تو سچا ہے تو وہ نشان دکھا۔ تب حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور بھرے دربار میں اپنے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کو زمین پر ڈال دیا۔ ڈنڈے نے اسی وقت اژدہا کی شکل اختیار کر لی جو حقیقت تھی، اور پھر حضرت موسیٰ نے داہنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو روشن آفتاب کی طرح باہر نکلا۔ یہ دوسری نشانی تھی۔ فرعون کے درباریوں نے جب ایک اسرائیلی کے ہاتھوں اپنی قوم اور اپنے بادشاہ کی ہار کو دیکھا تو تل ملا اٹھے اور کہنے لگے، بے شک یہ بڑا جادوگر ہے، اور اس نے یہ ڈھونگ اس لیے کیا ہے تاکہ تم پر غالب آ سکے اور تم کو تمہاری سرزمین سے باہر نکال دے۔ اس لیے اب ہم کو سوچنا ہے کہ اس کا اب کیا ہونا چاہیے۔ تب فرعون اور فرعونیوں نے آپسی مشورے سے یہ طے کیا، فی الحال تو ان دونوں کو جانے دو، اور پھر منادی پٹوا کر سارے مصر سے ماہر جادوگروں کو بلوایا گیا، اور پھر مصریوں کا عید کا دن جسے وفاؤنیل کہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں کے مقابلے کے لیے طے کیا گیا۔ بہرحال مقابلے کا دن آ پہنچا۔ ایک طرف مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان سے تیار کھڑے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے رسول حق کے پیغمبر حضرت موسیٰ اور ہارون کھڑے ہیں۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، پہلے تم اپنا ڈنڈا پھینکو یا ہم پھینکے؟ حضرت موسیٰ نے پہلے جادوگروں کو پھینکنے کو کہا۔ تب جادوگروں نے اپنی لاٹھی اور رسیاں پھینکیں اور جادو سے لوگوں کی نظر مار دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے زمین پر ڈنڈا پھینکا تو اژدہا بن گیا۔ جو حقیقت تھا اور جو جھوٹی نمائش تھی وہ سب کو نگل گیا۔ بس حق قائم ہو گیا، اور وہ جو عمل کر رہے تھے سب باطل اور مغلوب ہو گئے۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کا کرشمہ دیکھا تو سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو جہان کے پروردگار پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو کہنے لگا، تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے ضرور۔ یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، میں تمہارے ہاتھ پر کٹوا کر پیڑوں پر لٹکوا دوں گا۔ مگر مولا کا سچا دین اور محبت جب کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے جادوگروں کو فرعون کی دھمکیاں مرغوب نہ کر سکیں، اور حق و باطل کے درمیان کی جو کسموکس میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا، اور کھلے عام ذلیل و رسوائی کا منہ دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے وعدہ پورا ہوا۔
ان جادوگروں کے علاوہ اسرائیلی نوجوانوں کی بھی ایک جماعت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔